بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج جو آپ تلاوت سن رہے ہیں کہ جس میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی جا رہی ہے، تیسرے پارے میں، اور پھر چوتھا پارہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو تیسرے پارے میں جو ایک اہم موضوع بیان کیا گیا ہے وہ حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں کس طرح وہ خواہش رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لڑکا دے گا، بیٹا دے گا، جس کو وہ اللہ کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو اسی میں یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے وہ لوگ ہوں جو دین کی خدمت کریں۔ دین کی خدمت کے لیے ہم نے کب چاہا ہے؟ یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف نہ بلکہ دنیا ہی کما کے لائے اور دنیا کا ہی اصل وہ ایک غلام بن جائے۔ ہم اسی کی کوشش کرتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے کبھی بھی یہ دعا نہیں کرتے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ، میں نے جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں نے اس کو تیرے لیے نظر کر دیا ہے، تو مجھ سے قبول فرما لے۔ تو یہ ایک اہم چیز، اور اس کے بعد پھر اس میں ایک اور جو ہمارے لیے درس ہے، اور یہ خاص طور پہ اس میں رد ہے ان عیسائیوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بناتے ہیں۔ تو اس میں دکھا دیا یہاں پر حضرت مریم کے قصے میں، ان کے واقعے میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ رزق مہیا کرتے تھے، ان کے لیے پھل آتے تھے۔ اور اسی وقت زکریا علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ انا لک ھذا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ تو اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی چاہے اپنے بندوں کو دے سکتا ہے، نواز سکتا ہے، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت مریم کی ہاں اولاد کا تذکرہ فرما دیا کہ وہ ان کو اولاد بھی دے سکتا ہے بغیر کسی شوہر کے، بغیر اس بچے کے باپ کے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے کس طرح حضرت مریم کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ تم جو اس قسم کی باتیں کرتے ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اگر یہی فارمولہ رکھ لیا جائے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو تو وہ اس کو معبود بنا لیا جائے، خدا بنا لیا جائے، تو آدم کو بھی تو بنا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان مثل آدم عند اللہ کمثل، ان مثل عیسیٰ علیہ السلام کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی ہے، کہ جیسے ان کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز بتا دی گئی کہ یہ اس میں ایک واضح تصور موجود ہے کہ اگر تم اس پہ غور کرو گے تو تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر ایک اور بات جو ہمیں سورہ آل عمران میں ملتی ہے کہ اس معاملے میں کہ یہاں پہ ذکر آیا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ کہ انہی اہل کتاب میں سے، اس میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو اگر آپ نے بہت سا مال دیا، قنطار بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا مال، تو وہ تمہیں واپس دے دے گا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں ان میں سے ایک دینار بھی تم نے دیا تو تمہیں نہیں دے گا جب تک کہ تم اس کے سر پہ نہ کھڑے رہو۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ ہر قسم کے معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک کسی کے اوپر ایک جنرل قسم کا ڈیسیجن دے دینا کہ یہ لوگ تو ہیں ہی سارے ہی اس قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ہماری عادت ہے کہ کسی کے بارے میں کہ فلاں علاقے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو سب کو ہم اسی میں بھی ایک جنرل ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ تو قرآن کریم نے ہمیں اس بات کی طرف تلقین کی ہے کہ جیسے کہ اہل کتاب کے بارے میں جو کہ صریحاً دشمنی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب سے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ تو لہذا یہ غلط ہے، یہ غلط چیز ہے کہ آدمی سب پر ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دے کہ نہیں سب یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی صورت میں ربانیین کا ذکر کیا ہے اسی پارے میں کہ ربانیین ہوتے ہیں، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ تو یہ ربانی کون ہے؟ اس سے مراد وہ ہے کہ وہ علماء کہ لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ سکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کو اور اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ بڑے بڑے مسئلے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بیٹھ کے مساجد میں یا دروس میں ایسے مسئلے بیان کریں جو عام لوگوں کی سطح سے اوپر کے ہیں، یا اس کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے۔
تو وہ چیز جو ہے جو اس کی ضرورت ہے وہ بتائی جائے، وہ ان کو سمجھائی جائے، وہ بتائی جائے، تو انہی کو پھر قرآن نے ربانیین کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ چوتھے پارے میں خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ، اور اسی میں پھر حج کی فرضیت کا حکم دے دیا کہ حج اس کے اوپر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو قرآن نے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو بھی اس کے استطاعت رکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی سواری ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس کے ذریعے سفر کر سکے، تو وہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو لہذا پھر اب جب کہتے ہیں یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ قرض لینا چاہیے، فلاں سے یہ کر لیں وہ کر لیں، تو یہ غلط ہے۔ استطاعت وہ ہے جو موجود ہے آپ کے پاس، استطاعت کو ایجاد کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو مستطیع بنائیں، خود اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ میں حج کر سکوں، نہیں، جب فرض ہی نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اب اگر یہ 11-12 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے تو اب جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پہ فرض نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی ہو جائے۔ اب وہ زبردستی لوگوں سے قرضے لیں، اپنے گھر کا سامان بیچیں اور پھر جا کے حج کرے، تو یہ اس کو کہا ہی نہیں گیا ہے۔ تو لہذا پھر استطاعت وہی ہے جو انسان کے پاس موجود ہے، تو اسی کی روشنی میں ہی اس کو حج اس پر فرض ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرما دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہاں جو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کی خاصیت ہے، اس امت کا ایک امتیازی نشان ہے، اس کو ایمان باللہ سے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ اس کی اہمیت اور خصوصیت بیان کرتی ہے کہ ایمان کا ذکر بعد میں کیا، پہلے یہ کہا کہ تم وہ امت ہو، بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو معاشرہ اسی سے بن سکتا ہے۔ معاشرہ بنے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی قدریں آئیں، اسلامی نظام قائم ہو، تو اس کے لیے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل دیکھنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ جب ہم نہیں کرتے تو یہ معاشرہ بگڑتا چلا جاتا ہے، معاشرے میں تباہی آتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ خرابی ہی خرابی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ نیکی نہیں رہتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو تو جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہی ہمیں کرنا گیا ہے، اسی کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، تفصیل سے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کی مثال دی گئی کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی، تم سے 3 گنا بڑی طاقت کے سامنے تمہیں فتح دی تھی۔ تمہاری تعداد کیا تھی؟ تھوڑے سے تھے تم، لیکن اللہ نے فتح دی اور تم ان پر کامیاب آ گئے، اور وہ شکست کھا کے چلے گئے۔ 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے قید ہوئے، اور تمہارے تو چند لوگ ہی شہید ہوئے۔ تو یہ وہ دکھا دیا غزوہ بدر کا بھی نمونہ۔ اور پھر غزوہ احد میں جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ، تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی خرابی ہے۔ تو خود غور نہ کرے، ایک غلطی کی تھی صحابہ کرام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 تیر اندازوں کو ایک درے پہ کھڑا کر دیا تھا کہ یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے، چاہے ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہو، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی ڈیوٹی لگی تھی، وہ ان کے کمانڈر تھے اور وہ وہاں پر کھڑے تھے۔ تو پہلے مرحلے میں جب مسلمان فتح ہونے لگے، اور اس وقت پھر جب جنگ ایک طرح سے ختم ہونے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اب ہم مال غنیمت حاصل کریں اور چلیں پھر۔ تو وہ لوگ، ان کے کمانڈر ان کو منع کرتے رہے کہ ابھی تک میرے پاس آرڈر نہیں آئے ہیں، رسول اللہ نے ابھی ہمیں حکم نہیں دیا ہے یہاں سے ہلنے کا، تو اس لیے تم کھڑے رہو۔ وہ نہیں مانے، اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانی، رسول اللہ کی بات نہیں مانی، تو اسی لیے پھر یہ اتنی بڑی ان کے لیے شکست یا کہہ لیجیے ایک تکلیف اٹھانی پڑی، اور یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے پہ چوٹ آئی۔ تو یہ سب کچھ ہوا ایک اسی غلطی کی وجہ سے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، تنبیہ کر دی، اس لیے کہ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے، کوئی چہیتا لاڈلا نہیں ہے۔ تو ان صحابہ کرام جنہوں نے غلطی کی، ان کی وجہ سے پوری فوج کو کتنی بڑی وہ مصیبت اور مشکل اٹھانی پڑی۔
تو اس کے لیے قرآن نے واضح کر دیا، بتا دیا کہ یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، اسی لیے تمہیں پھر یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان گناہوں کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ امت تباہ ہو جاتی ہے، امت ختم ہو جاتی ہے جب یہ گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور گناہوں کی کثرت ہونے لگتی ہے، تو پھر یہ امت تباہی کی طرف چلتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں، متقی پرہیزگار بندوں کی کچھ صفات بیان کی ہے، تو جسے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، چستی دکھاؤ، اور وہ جنت کہ جس کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اتنی بڑی وہ جنت ہے تمہارے لیے، اور اس کے لیے فرمایا کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو متقین کی صفات کیا ہیں، تو وہ اللہ نے بتا دی تاکہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کیا صفات ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے جو فرمایا گیا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت کہ جو ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، مشکل ہو، آسانی ہو، فراوانی ہو، تنگ دامی ہو، جیسے بھی ہو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ضرور دیتے ہیں۔ جب پیسہ ہے تو زیادہ دیتے ہیں، کم ہے تو کم دیتے ہیں۔ تو یہی جو انفاق ہے ان کا ہر حالت میں دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ پہلی صفت ان متقین کی۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی لیتے ہیں، غصے کو ضبط کرنے والے، کنٹرول کرنے والے۔ یہ نہیں کہ ذرا سا غصہ آیا تو پھر ایک قیامت برپا ہو گئی، بیوی سے مار پیٹ، بچوں کو مار پیٹ، گھر میں ایک طوفان مچا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک مسلمان کی، ایک متقی کی صفت نہیں ہے، یہ سب وہ شیطان کی طرف سے اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بجائے یہ کہا گیا والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، یہ ہے متقی اور پرہیزگار بندے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تیسری چیز فرمائی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہے اس کے غصے کے بعد، جو اگر غصے کنٹرول کر لیا تو معاف کر دو۔ جو کوئی بھی ہے، گھر میں ہے یا گھر سے باہر ہے، تو اسے انتقام لینے کی، جیسے ہمارے ہاں یہ برداشت اب ختم ہو چکا ہے، ذرا سی بات ہو فوراً بدلہ، فوراً انتقام، فوراً اس کو قتل و غارت کرنے کے تیار، یہ کتنی سخت وہ عیب ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ برداشت نہ رہے۔ جبکہ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں برداشت ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، چلو کوئی بات نہیں، ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا، چھوڑو اس کو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اس طرح احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ چوتھی چیز کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ تک ہو جاتا ہے ان سے، تو یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ صحابہ کرام میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ان سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی تھیں، لیکن فوراً وہ اللہ کی طرف لوٹتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، رسول اللہ کے پاس آ کے استغفار کے لیے کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، ہمارے لیے استغفار کرا دیجئے، فاستغفروا لذنوبہم۔ تو یہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے، اسے غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد وہ اس پہ ڈٹا نہیں رہتا، جسے آگے فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۔ تو یہ شیطان کا شیوا ہے کہ وہ مصر رہتا ہے کہ نہیں بس میں یہی ہوں، میں نے تو یہی کیا کرنا ہے، یہ شیطانی خصلت ہے۔ لیکن ایک مومن کی خصلت یہ نہیں ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ ہی اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اسی لیے پھر یہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر ان کا انعام کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور یہ جنتیں ہیں ان کے لیے، اور یہ بہترین ان کے لیے وہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اور اس طرح پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جہاں پہ یہ آتا ہے، اس کے بعد پھر سورہ اور چیزیں بھی کئی آتی ہیں اسی صورت میں ہی، سورہ آل عمران میں ہم دیکھ رہے ہیں۔
اور اس میں خاص طور پہ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد کا تذکرہ تفصیل سے آیا اور اسی کے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو ربانی تجربہ ہے، ربانیت ہے، وہ بتا دی ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ان کا کیا معاملہ تھا۔ وَكَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ربیین جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے قتال کیا ہے، لیکن ان کو اللہ کی راہ میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، کمزوری نہیں آئی ہے، کمزوری نہیں آئی ان میں، لیکن وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اور نہ ہی وما ضعفوا وما استكانوا، نہ کمزوری ہوئی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹے، بلکہ اپنے اسی موقف پر ڈٹے رہے، اللہ کی راہ میں لڑتے رہے۔ تو یہ ہے ان کی اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ پہلے یہ تربیت ہونی چاہیے۔ جہاد کی تو بات کرتے ہیں ہم، لیکن جہاد کے لیے تیاری کہاں ہے؟ کیا اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ تربیت ربانیہ جو قرآن نے بتائی ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز سامنے ہو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور سورہ آل عمران کے آخر میں پھر وہ آیات آئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ آیات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی آیات میں سوچتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، اس میں تفکیر کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اس کو پہچانتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی آپ رات کو اٹھتے تھے نیند سے اٹھ کے قیام اللیل کے لیے تو یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ آگے سورۃ النساء ہے، انشاءاللہ اس پہ آئندہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔